السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان بھی خیر و برکت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رحمتیں اور برکتوں کے ساتھ انشاءاللہ گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی اس مہینے میں مغفرت فرمائے۔ اچھا جی، ویلکم بیک۔ ہم دوبارہ سے اپنی سیریز جو سٹارٹ کی ہے ہم نے رمضان کے اندر، لائف چینجنگ ہیبٹس فرام قرآن، اس سلسلے میں آج انشاءاللہ ایک اور لیکچر ہے، اور آج کا لیکچر بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اور اس کا نام میں خود ہی بتا دیتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے۔ بیسیکلی آج کا لیکچر کیا ہے، وہ ہے استخارہ اور مشورہ ضرور کریں۔ مقصد ہماری اس سیریز کا یہی تھا کہ ہم نے اپنی لائف میں قرآن سے وہ گائیڈ لائنز اور گائیڈنس لینی ہے کہ جس کو ہم فالو کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی۔ اسی میں سے ایک چیز ہے کہ اپنے اہم معاملات میں استخارہ کرنا اور مشورہ کرنا۔ تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژنز بھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہم اس عمل کو، اس کی اتنی اہمیت ہمارے نظر میں نہیں ہوتی، تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اور امید ہے کہ اس کا مقصد جو ہے ہمارے دلوں میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے تاکہ ہم لوگ اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ اچھا جی، آپ لوگ کہاں سے جوائن ان کر رہے ہیں؟ کوئکلی مینشن کر دیجیے گا۔ جی اچھا، کافی لوگوں نے جوائن ان کر لیا۔ محمد ابو بکر جوائن کر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انجم سعید، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر زنیرہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، ظہور خان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آئی تھنک کافی لوگوں نے جوائن ان کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنا آج کا جو ہے وہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ دین کا استعمال کیا، تو دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین دیا ہے، اس کے اندر عبادات تو صرف ایک پہلو ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ بڑا پریکٹسنگ مسلم ہے، تو ہم اس لیے کہتے ہیں وہ پریکٹسنگ مسلم ہے کہ کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا اگر سسٹر ہیں تو حجاب کرتے ہیں، تو ہم یہ چند ریچولز کو دیکھ کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ دیندار شخص ہے۔ لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اس کا مقصد صرف عبادات نہیں ہے، عبادات اس کا صرف ایک حصہ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، تم نے جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کے ہر قدم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائیڈنس دی ہے کہ تم نے کس کس سٹیج پہ کیا کیا کرنا ہے، اور کیا کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اور کیا کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اٹس اے وے آف لائف۔ ہر جگہ پہ ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں تو اپنے گھر میں اپنے ریلیشن شپس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اگر باپ ہے تو اس نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اولاد ہے تو اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ملنا ہے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اسی طریقے سے خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، رزق کمانا ہے تو کس طرح کمانا ہے، کس طرح نہیں کمانا، کس قسم کی جابس کر سکتے ہو، کس قسم کی جابس نہیں کر سکتے، بزنس کی کیا ٹرانزیکشنز کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی زندگی کے بڑے اور اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے جس کے بارے میں اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری لائف کے میک اور بریک ہوتا ہے، اور وہ اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور اتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی یا تو بہت اچھی ہو سکتی ہے، یا وہ فیصلہ اگر ہمارے حق میں بہتر نہ ہوا یا غلط ہو گیا
تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے خراب ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پھر انسان تھوڑا گھبراتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، کنفیوژن بھی ہوتی ہے، تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ فیصلے ہوتے اہمیت کے اعتبار سے بڑے فیصلے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی کا فیصلہ، اب جب انسان کی زندگی میں ایک شادی کی سٹیج آتی ہے تو ایک لڑکی کے لیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب میں جس سے شادی کرنے جا رہی ہوں وہ کس قسم کا انسان ہوگا اور آگے جا کے میری اس کے ساتھ زندگی کیسی گزرے گی۔ اسی طریقے سے لڑکے کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ لڑکی کیسی ہوگی اور اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی یا اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو شادی دو زندگیوں کا، بلکہ یوں کہیں کہ دو خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ پلان کرے کہ میں نے بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو کاروبار بھی ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کی انویسٹمنٹ لگتی ہے، مال لگتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو 10-15 سال میں سیونگ کی ہے اور اب اس سیونگ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نے بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، تو اگر تو اس بزنس میں اس کو پروفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی زندگی اور بہتر ہو جائے گی دنیاوی اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے۔ لیکن اگر وہ لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی میں بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا اسے۔ تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے فیصلے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ کے جانا ہے، ملک چینج کرنا ہے، جاب چینج کرنی ہے۔ تو جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اور بڑے فیصلے ہوتے ہیں لائف کے، ان معاملات میں ہمیں خاص طور پہ جب ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا دین ہمیں ایک عمل سکھاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کی مدد مانگتا ہے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ اب یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیری طرف سے خیر کی ضرورت ہے، تیری طرف سے بھلائی کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح سے دیا کرتے تھے جس طرح سے ہمیں وہ قرآن کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت ادا کر کے پھر یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد پھر استخارہ کی دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں یہاں پہ دعا تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، تو اس میں، اور وہ دعا ایسی ہے کہ اس کی عربک جو ہے وہ ہم میں سے ہر انسان کو آسانی سے اویلیبل ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو میں اس دعا کا عربک ابھی نہیں پڑھ رہا، میں اس کے ترجمہ اور پھر اس کے ایکسپلینیشن میں جائیں گے تاکہ ہم اس پہ وقت لگائیں، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ عربک تو ہم سبھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم اس پہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کے اندر اس کا جو ترجمہ ہے اور اس کے اندر ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ دعا جو شروع ہوتی ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے، اور ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ کام، اب یہاں پہ جب عربک میں آتا ہے ان ھذا الامر، تو یہاں پہ جو آتا ہے تو یہاں پہ پھر اس کام کا ہم نام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شادی کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہے گا یہ میں جو شادی کرنے جا رہا ہوں یا شادی کرنے جا رہی ہوں، یا اگر وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ کہے گا اللہ یہ جو میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کام کا نام لیتے ہوئے پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق میرے دین، میرے معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے تو تو اسے مجھ سے دور کر دے،
اور مجھے بھی تو اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ بہت ہی پاورفل دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور جس انداز میں یہ عربک ہے اس کی، obviously اردو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، لیکن اس ترجمے کے اندر وہ فیلنگ نہیں آ سکتی جو عربک کے الفاظ کے اندر ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اب عربک کے اندر جب انسان یہ مانگتا ہے تو ایک فیلنگ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ میں آپ کو کرتا ہے کہ آپ اس ترجمے کو اس عربک کے ساتھ لنک کریں، اور جب نیکسٹ ٹائم آپ استخارہ کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اب اس دعا میں اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اصل میں تو ہم خیر ہی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا میں آنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے ڈفرینٹ اینگل سے اس چیز کو ہم جو ہے کور کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میں علم نہیں رکھتا، تو قدرت رکھتا ہے، میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور تو پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، علام الغیوب، غیب کا علم بھی تیرے پاس ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ اب جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں ایک سیکنڈ، جی اب جو یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا جو ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے جو اثرات ہیں، ہمیں آج نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ شادی کرنے جا رہے ہیں تو شادی کے لیے جو استخارہ کر رہے ہیں تو اب یہ شادی کا ڈیسیژن تو بھی آج ہو جائے گا، یا لیٹ سے ہفتے میں کرنا ہے یا مہینے میں کرنا ہے، لیکن شادی کے ہو جانے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں ابھی نہیں پتا کہ یہ جب سارا معاملہ شروع ہوگا، شادی سٹارٹ ہوگی، وہ ریلیشن شپ سٹارٹ ہوگا، تو اس ریلیشن شپ کی ہماری زندگی کے اندر امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا میں خوش رہوں گا؟ کیا میں غمگین رہوں گا؟ کیا وہ میرے لیے اچھا ہوگا؟ کیا میرے لیے تکلیف ہوگا؟ کیا وہ میرے لیے اذیت کا سبب ہوگا؟ ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ فیوچر میں ہونے والی جو چیز ہے اس کے بارے میں آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور فیوچر کا جو علم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے علم غیب ہے، کہ یعنی آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم نہیں جانتے اور تو جانتا ہے، کیونکہ فیوچر کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہر انسان کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ تقدیر کا معاملہ یہ نا، حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ تو جب 50,000 پہلے لکھ دی تھی تو مثال کے طور پہ میں اگر اپنی مثال لوں تو میرا لکھا ہوا تھا کہ میں نے کس سن میں پیدا ہونا ہے، کس سال میں پیدا ہونا ہے، کس مہینے میں پیدا ہونا ہے، جب میں دنیا میں آؤں گا تو میرا رزق کتنا ہوگا، میری ایج کتنی ہوگی، میری زندگی میں کیا کیا چیزیں آنی ہیں، کیا آسانیاں ہوں گی، کیا مشکلات آئیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں۔ لیکن ہم کیا ہے کہ ہم اس ٹائم کو چل رہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہو رہا ہے، ہم بس زندگی میں چلتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے سٹیجز آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، تو بعد میں پھر ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے یہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی ہمارا دین ہمیں منع فرماتا ہے کہ ایک دفعہ جو کام کر لیا اس میں جیسا بھی ہوا، اب بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش یہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا، اگر میں یہ کر لیتا، اگر ایسے کر لیتا، کیونکہ یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ شیطان کا دروازہ کھولتی ہے۔ یعنی کہ شیطان پھر انسان کو، کیونکہ پہلی حالات خراب ہوتے ہیں، پہلی مشکل میں ہوتا ہے، وہ اوپر سے پھر پیچھے جب دیکھتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ غلطی کی تھی، تو وہ اس کا جو مورال ہوتا ہے، اس کے اندر جو تھوڑی بہت امید ہوتی ہے، تھوڑی بہت انرجی ہوتی ہے، وہ بھی اور ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنے فیصلے کے اوپر بار بار سوچتا رہتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، میرا یہ ڈیسیژن تھا، مجھے لوگوں نے کہا تھا، میں مان لیتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ پہلے ہی پرابلم میں ہیں، تو پرابلم میں مزید پرابلمس کو سوچنا اور پرابلم والی سچویشن میں مزید نیگیٹو چیزیں سوچنا، وہ آپ کی زندگی کو بہتر نہیں کرے گی، بلکہ آپ اس گڑھے کے اندر اور ڈیپ جاتے چلے جائیں گے۔ ہم نے پرابلمس کے اندر گڑھے سے نکلنا ہوتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو فیوچر میں ہونے والا ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے،
میں قدرت نہیں رکھتا. اور پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو اپنی قدرت سے مجھے اس کام کے کرنے کے لیے طاقت عطا فرما. کوئی بھی بڑا کام جب انسان کرنے لگتا ہے تو اس انسان کو ڈفرینٹ قسم کی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہیں. انسان کو فزیکل اسٹرینتھ بھی چاہیے, اس کو سائیکولوجیکل اسٹرینتھ بھی چاہیے, مینٹل اسٹرینتھ بھی چاہیے, ایموشنل اسٹرینتھ بھی چاہیے, اور کچھ چیزوں کے لیے فائنینشیل اسٹرینتھ بھی چاہیے. تو اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کی طاقت کے طور پہ اس کو چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ شادی ہی کی ایگزامپل لے لیں, اور شادی کی ایگزامپل میں اس لیے بار بار دے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہر بندہ استخارہ کرتا ہے, اور کسی چیز کے لیے کرے نہ کرے, شادی کے لیے استخارہ ضرور ہوتا ہے. تو بہرحال ابھی آگے اس پہ ہم بات کریں گے مزید. لیکن کیا ہے کہ اب اس میں دیکھا جائے تو انسان کو ہر طرح کی اسٹرینتھ چاہیے. اب انسان ایک نئے ریلیشن شپ میں انٹر ہو رہا ہے, تو اس ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے اس کو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہونا ہے, اس کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے, اس کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہے. کیونکہ اگر لڑکی کی ایگزامپل ہے تو لڑکی نے جا کے اپنے سسرال کا سامنا کرنا ہے, پتہ نہیں ساس کیسی ہوگی, سسر کیسا ہوگا, دیور کیسی ہوگی, نندے کیسی ہوں گی, یو نیور نو. اور وہ لیکن بہرحال وہ ریلیشن شپ کا تو حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ تو ہو گئے خامند کی وجہ سے. اسی طرح خامند ہمسیلف وہ خود کیسا ہوگا پتہ نہیں. تو اب کیا ہے کہ ان ساری سچویشن کے اندر رہتے ہوئے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ساری طاقتیں چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے, ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے, مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسی سچویشنز آتی ہے کہ انسان فزیکلی چاہے جتنا مرضی اسٹرانگ ہو, ایموشنلی ٹوٹ جاتا ہے. لوگوں کی باتیں سن کے کوئی آپ کو عزت نہیں دے, کوئی آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرے, کوئی آپ کی بات کو ویلیو نہ دے, آپ کو ڈیگریڈ کرتا رہے, آپ کو ڈسگریسفل طریقے سے ہینڈل کرے, یہ ساری چیزیں کیا, آپ فزیکلی جتنے مرضی ہوں لیکن آپ مینٹلی اور ایموشنلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو ہر طرح کی طاقت چاہیے ہوتی ہے. بزنس کی ایگزامپل لے لیں تو بزنس کے اندر بھی یہی ہے. جب بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو بزنس چلانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی انسان کو فزیکل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, اس میں تو بلکہ نالج کے اعتبار سے بھی طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو ہر طرح کی طاقت جو ہمیں چاہیے اس آنے والے کام کو کرنے کے لیے, تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے, میں کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا, بس تو مجھے طاقت عطا فرما دے تاکہ میں اس کام کو جو ہے اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے کر سکوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, 3 چیزوں کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ میری بہتری ہونی چاہیے. کمبینیشن بتایا, اگر یہ کام میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور انجام کے اعتبار سے, یعنی اس کام کا جو انجام ہے وہ بھی اچھا ہے, ان 3 چیزوں کے اعتبار سے اگر یہ میرا فیصلہ اچھا ہے تو پھر تو ایسا کر کہ اس کو تو میرے لیے مقدر کر دے, یعنی میری تقدیر میں لکھ دے, میرے لیے لکھ دے کہ بس یہ ہو جائے. اور پھر نہ صرف یہ ہو جائے, پھر اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ تو اس کے لیے اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے. تو اب اللہ سے ہم 3 چیزوں کے بارے میں مانگ رہے ہیں. کئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں جو ہو سکتا ہے کہ صرف دین کے لیے بہتر ہو, لیکن وہ آپ کے معاش کے لیے بہتر نہیں ہے, اور وہ انجام کے اعتبار سے باقی چیزوں کے لیے بہتر نہیں ہے. تو کیا ہوگا, تب بھی انسان آخر میں کیا ہوگا, فیل ہو جائے گا. انسان کو ریئلائز ہو کہ میرے سے یہ ایک چیز تو ٹھیک ہوگی لیکن باقی میری ساری زندگی خراب ہوگی. اچھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاش کے لیے بڑی اچھا ہے, آپ کسی جاب کے لیے کر رہے تھے, آپ کو جاب تو مل گئی, لیکن جو ہی آپ اس جاب میں گئے پتہ لگا کہ وہ کمپنی ایسی ہے کہ جس میں جاب کرنا جو ہے وہ الاؤڈ ہی نہیں تھا. اس کا بزنس, آپ کو پتہ لگا کہ اس کا بزنس جو ہے وہ کسی حرام قسم کی پروڈکٹس کے اندر انوالوڈ ہے. اب کیا ہے, فائنینشلی تو بڑا اچھا ہے, پیکیج بھی بڑا اچھا ہے, سیلری بھی اچھی دے رہے ہیں, لیکن آپ کے دین کے لیے اچھی نہیں ہے, آپ کے انجام کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی نہیں ہے, اور دنیا میں بھی ایسی چیزوں کا انجام ظاہری بات ہے کہ اتنا مناسب نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو جو وہ کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میرے انجام کے اعتبار سے, عمل اس کام کے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے, تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور پھر اس میں تو میرے لیے برکت ڈال دے. پھر اللہ سے کہتے ہیں تو اس میں برکت ڈال دے. کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز پتہ لگتی ہے کہ ہم اکثر چیزوں میں کثرت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ میرے پیسے بڑھا دے, یا اللہ میری تنخواہ بڑھا دے, یا اللہ میرے بزنس کا پروفٹ بڑھا دے. ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اور ہمارا دین بار بار ہمیں برکت کی طرف لے کر آتا ہے کہ کثرت نہیں مانگو, برکت مانگو. کیونکہ تمہاری جو ضرورت ہے, اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک خاص قسم کی اماؤنٹ چاہیے ہے. اب اس اماؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تمہارے ایکسپینسز ہوتے ہیں اور ایک طرف تمہاری انکم ہوتی ہے. اگر تم کثرت مانگو کہ یا اللہ میری انکم بڑھا دے,
ہو سکتا ہے کہ تمہاری انکم بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ایکسپینسز بھی بڑھ جائیں. تو کثرت تو ہو گئی, مال بڑھ گیا, لیکن ایکسپینسز بھی بڑھ گئے تو تم وہیں کھڑے رہو گے. لیکن اگر تم برکت مانگو گے تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسی انکم کے اندر تمہارے جو ایکسٹرا ایکسپینسز ہو رہے تھے, کہیں پہ سے بیماری آ رہی تھی, کہیں پہ کوئی لاس ہو گیا, کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ جو ایکسٹرا لاسز تمہارے چل رہے تھے اور جو خرچہ ہو رہا تھا, اس برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایکسٹرا خرچے ختم کر دے گا. تو اتنے مال میں ہی تمہارے لیے کیا ہو جائے گا, وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو کئی دفعہ کثرت کا ہو جانا بھی ہمارے مسئلے کو حل نہیں کرتا. اسی لیے ہمیں ہمارا دین برکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے, برکت مانگنی چاہیے. تو یہاں پہ بھی ہم اللہ سے پھر کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور آسان کرنے کے بعد اس میں میرے لیے برکت ڈال دے. اور پھر اس کے بعد ہم دوسری سائڈ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہی کام میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میرے آخرت کے انجام کے اعتبار سے اگر یہ برا ہے تو پھر تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے. اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر اس کے بعد جہاں بھی خیر ہو اس کو میرا مقدر کر دے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے. کہ ایک کام کیا تھا, اگین کمنگ بیک ٹو رشتہ, نظر آیا یہ رشتہ ظاہری طور پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا, لیکن استخارہ کیا, استخارہ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ بھائی نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اب وقتی طور پہ کئی دفعہ انسان کو کیا ہوتا ہے, دھچکا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا رشتہ لگ رہا تھا, لڑکا ماشاء اللہ تبارک اللہ ہینڈسم بھی تھا, پیسہ بھی اچھا کما رہا تھا, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکا گڈ لکنگ ہو اور پیسے والا ہو تو استخارہ ٹھیک ہی نکلتا ہے. ایسے لڑکے کے لیے استخارہ کبھی غلط نہیں نکلتا. تو بہرحال مقصد بتانے کا ہے کہ ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ بڑا اچھا رشتہ تھا لیکن وہ نہیں ہوا. تو اب کیا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں تھا میرے لیے, اب اللہ نے دور کر دیا, یا اللہ اب تو نے اسے دور کر دیا ہے تو اس کا الٹرنیٹ بھی اب تو نہیں دینا ہے, تو اس کی جگہ کوئی بہتر راستہ دکھا دے, کیونکہ یہ بھی تیرا ہی ڈیسیژن ہے جس کو میں صحیح سمجھ رہا تھا لیکن تیرے فیصلے کے مطابق یہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو مجھے پھر ایسا کر کے مجھے اس سے بہتر راستہ بتا دے, وہ راستہ دکھا دے جس میں میرے لیے خیر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھا دے کہ نہیں تم سمجھ لیتے تمہارے لیے یہاں پہ خیر ہے, یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا, تمہارے لیے اس طرف بہتر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طرف راستہ کھول دے گا. اب پھر کیا ہے کہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ راستہ مجھے دکھا دے جو خیر والا ہے اور اس پہ مجھے راضی کر دے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آخر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پہ مجھے راضی کر دے, کیونکہ بہت ساری سچویشن میں کیا ہوتا ہے انسان ایک چیز چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی اور اس کا دل وہیں پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھول دیتا ہے. بہرحال مجبوری کے تحت وہ چلا جاتا ہے کہ دوسرا راستہ کھل گیا, اب وہاں پہ کر لی, لیکن اب دل راضی نہیں ہو رہا, دل ابھی بھی وہاں اٹکا ہوا ہے, نہیں وہ آپشن زیادہ بہتر تھی, وہ والی گاڑی مجھے مل جاتی زیادہ اچھی تھی, وہ والی جاب میرے لیے زیادہ اچھی تھی. اب جو رضا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا آپ جس طرف ہیں اب اپنے دل کو اس چیز کے اوپر راضی کریں. اسی لیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اب تو مجھے اس پہ راضی بھی کر دے, کیونکہ یاد رکھیں کہ دل اگر مطمئن نہیں ہو تو چاہے انسان کو اپنی مرضی کی ہر چیز بھی مل جائے, اور اگر دل مطمئن نہیں ہے, دل راضی نہیں ہے, تو ایسا انسان کبھی بھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اسی لیے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو خیر کا راستہ تو نے مجھے بتایا ہے, بہتری کا راستہ بتایا, اس کے لیے کیا ہے کہ اس پہ مجھے راضی بھی کر دے. تو یہ ہے استخارہ کا بیسیکلی ایک خلاصہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی دعا پڑھیں کوشش یہ کریں کہ ایسا کارڈ لیں یا ایسی بک لیں جس میں استخارہ ہے, اس میں ترجمے کے ساتھ ہو, اور جب بھی پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم چند اہم باتوں کی طرف جس میں استخارے کے اعتبار سے لوگوں کے اندر بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. پہلی بات یہ ہے استخارے کے اعتبار سے کہ استخارہ جو انسان فیصلہ کرنے جا رہا ہے, کام کرنے جا رہا ہے, وہ استخارہ خود کرے گا. کسی عامل بنگالی کے ساتھ پاس جا کے استخارہ نہیں کروانا. اور آپ نے اب اس کا ترجمہ سنا ہے نا, تو اس طرح کو ریلیٹ کرنا آپ کو سمجھاتا ہوں. ہوتا کیا لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, وہ جی فلاں پیر صاحب ہے, ان سے کہتے ہیں جی آپ ہمارا استخارہ کر دیں. مجھے بھی کہہ دو میسج ہے لوگوں کے, تو وہ بھائی آپ سے استخارہ کروانا ہے. تو میں نے ان کو بولا بھائی آپ خود استخارہ کریں. اب ذرا تھوڑی سچویشن سمجھیں. ایک لڑکی ہے,
جس نے شادی کا ارادہ کیا، پروپوزل آیا اس کو اس کے لیے، اب اس کو اس کے پیرنٹس بھی کہہ رہے ہیں اچھا ہاں ٹھیک لگ رہا ہے، اب لڑکی کہتے ہیں کہ میں سوچوں کہ استخارہ کر لوں اس بارے میں. اب اگر وہ لڑکی یا خاتون کسی پیر صاحب کو یا عامل بنگالی صاحب کو جو ہے وہ کہتے جی یہ مجھے استخارہ کر، کیونکہ یہ سارے ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہوتے ہیں نا، فلاں عامل بنگالی مرضی کے رشتے کا استخارہ کرائیں، مفت استخارہ کرائیں، آن لائن استخارہ کرائیں. اب ذرا استخارہ کانسیپٹ سمجھو ہو کیا رہا ہے. کہہ دیا جی ہاں جی بنگالی صاحب، عامل بنگالی صاحب جی آپ استخارہ کر دیں. اب وہ دعا کیا پڑے گا؟ دعا کا مطلب آپ کو پتا تھا؟ اب استخارے میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت اعلم ان ھذا الامر. اچھا جی یہاں پہ آ کے کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو عمل ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. اب عامل بنگالی صاحب استخارہ کرتے ہوئے کیا دعا کریں گے؟ رشتہ تو لڑکی کا ہے، تو لڑکی دعا کرتے ہوئے اللہ سے مانگے گی کہ یا اللہ یہ جہاں پہ میں رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں، اگر یہ رشتہ میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میرے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو عامل بنگالی صاحب کیا کہ یا اللہ یہ رشتہ میرے اس کے لیے بہتر ہے. مطلب وہ استخارہ کرتے ہوئے یہی دعا پڑے گا نا، تو وہ اپنے رشتے کی دعا کرے گا. بنگالی صاحب کا اپنا رشتہ جب آئے گا تو بے شک استخارہ کریں، لیکن آپ نے اپنا استخارہ خود کرنا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ استخارے کا مطلب بھی سمجھے کہ اس استخارے کی دعا میں ہم کرنے والا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر یہ میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے بہتر ہے تو اس کے لیے میرے لیے آسانی کر دے. تو یہ جب آپ اٹھا کے دوسرے کو دے دیتے ہیں تو دوسرا آپ کے بہاف پہ کیسے مانگے گا؟ وہ تو آپ کے بہاف پہ یہی کہے گا یا اللہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے. سبحان اللہ. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ پہلی چیز استخارہ جو انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے وہ استخارہ بھی خود کرے گا. رشتہ آیا ہے لڑکی خود کرے گی، اگر لڑکے کا رشتہ ہے لڑکا خود کرے گا، پیرنٹس بھی کریں گے. پیرنٹس اس لیے کریں گے، ظاہر ہے والدین اپنی بچی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کرنا جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی استخارہ کر رہے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اگر ہمارے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے ہم نے خیر مانگنی ہوتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ خود استخارہ کریں. یہ آن لائن استخاروں والی دکانوں کے اوپر مت جایا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا بڑا آسان، بڑا خوبصورت، بڑا پریکٹیکل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو کہتے تھے، میں نے آپ کو حدیث جو سنائی وہ کیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے وہ قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم ہر معاملے میں استخارہ کرو. تو صحابہ اگر کروانا چاہتے تو سب سے بہترین آپشن کیا تھی کہ صحابہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے استخارہ کرواتے. لیکن آپ نے تعلیم کیا دی کہ تم خود استخارہ کرو، کیونکہ اللہ سے تم نے خود مانگنا ہے، تمہارا معاملہ ہے. اور ویسے بھی ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے، جس شخص کے لیے وہ میٹر ہوتا ہے نا، جتنا اہم، جس خشوع کے ساتھ اور جس طلب کے ساتھ اور جس دھیان کے ساتھ آپ اپنے لیے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے لیے اللہ سے نہیں مانگے گا. تو یہ الفاظ اتنے پاورفل ہیں کہ جب یہ دعا آپ کریں گے تو آپ اللہ سے ایک خشوع کے ساتھ اور ایک دھیان کے ساتھ اور ایک رغبت کے ساتھ دعا کریں گے، کوئی اور آپ کے لیے کر سکے گا. تو اس لیے کیا ہے کہ استخارہ خود کرنا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ استخارہ یولی ایک دفعہ ہی کیا جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کریں تو اس پہ استخارہ کر لیں. لیکن اگر ایک دفعہ میں آپ کو تسلی نہیں ہو رہی یا معاملات ایسے نظر نہیں آ رہے تو آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی راستہ دکھا دے یا آپ کا دل مطمئن ہو جائے کسی ایک رائے کی طرف یا کسی ایک فیصلے کی طرف. تیسری چیز کیا ہے جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ استخارے کے لیے جو نماز جو ہے وہ سونا ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب میں استخارہ کرنے کا ارادہ کیا تو اب بس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا، میرے سے بات مت کرنا. تو استخارہ کوئی زبان کا روزہ نہیں ہے. استخارہ کرنے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے خواب بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ خواب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ جب تک مجھے خواب نہیں آئے گا تب تک میں استخارہ کرتا رہوں گا. خواب کا آنا یا نہ آنا اللہ کی طرف سے ایک ایڈیشنل اشارہ ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. تو کیا ہے کہ خواب میں آنا بھی یا اشارہ ہونا، یا سبز رنگ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے، سفید دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے. وہ اگر کوئی کلر بلائنڈ ہوا تو بیچارہ کیا کرے گا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی.
اس کے تو رنگ ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ رنگوں کی وجہ سے، اس کا کوئی تعلق استخارے کے ساتھ نہیں ہے. استخارہ کی دعا میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ پھر دکھا دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اس راستے کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا راستہ جو ہمارے لیے بہتر ہے اور ہم نے اس کی طرف چلنا ہے. چوتھی چیز، پانچویں چیز کیا ہے کہ اس استخارہ کے جو طریقہ، جو خیر وہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ لگا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، اور 2 رکعت نماز نفل جو پڑھنے ہیں وہ کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ. جن اوقات میں عام حالات میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ان میں سے کسی وقت میں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور یہ ہے استخارہ کا طریقہ. اس میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کہ سونے سے پہلے ہی پڑھنا لازمی ہے یا صرف تہجد میں پڑھنا لازمی ہے. جس وقت بھی آپ کے لیے ہو، آسانی ہو، آپ اس وقت جو ہے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے استخارہ جو ہے وہ فرائض اور گناہوں کے لیے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی کوئی سسٹر یہ کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں پردہ شروع کر دوں. پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، حجاب نہیں کرتی تھی، اب میں نے ارادہ کیا کہ میں حجاب شروع کر دوں تو میں اللہ سے استخارہ کر لوں. فرائض کے اوپر کوئی استخارہ نہیں ہے، فرائض ہر حال میں کرنے ہیں. کوئی نوجوان یہ سوچے کہ اب میں نے داڑھی کا ارادہ کر لیا ہے تو داڑھی رکھنے کے لیے استخارہ کروں، تو نہیں. نیک اعمال فرائض کے اندر، واجبات کے اندر کوئی استخارہ نہیں ہے، وہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، چاہے ہمیں ظاہری طور پہ اس کے اندر کچھ نظر آئے. تو فرائض کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے. اسی طرح سے گناہ کے کاموں کے لیے بھی کوئی استخارہ نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہ مجھے فلاں لڑکی پسند آ گئی تھی، اب میں استخارہ کروں کہ اس کو میں اپنی گرل فرینڈ بناؤں کہ نہ بناؤں، تو یہ کیا، یہ ویسے حرام ہے. آپ کے استخارہ اس کے لیے نہیں کر سکتے. کسی بھی ناجائز چیز کے لیے، گناہ کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا. اگلی چیز جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ استخارہ سے متعلق کیا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد پھر صبر سے کام لیں. اس میں جلد بازی نہیں کریں، فوراً ڈیسیژن نہیں کریں. کچھ ایسی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو شاید جلدی ڈیسیژن کرنا پڑے. مثال کے طور پہ آپ نے کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور انویسٹمنٹ کے لیے کوئی اپرچونٹی آئی، اور اس اپرچونٹی میں آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ جی مجھے اگلے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے یہ پیسے انویسٹ کرنے ہیں. میں آئی ٹی کی فیلڈ میں انویسٹ کروں، یا میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کروں، یا میں کپڑوں میں انویسٹ کروں. تو بہرحال اب ڈیسیژن مجھے 2-3 دن تک کرنا ہے، تو جتنا ٹائم ہے اس سے پہلے آپ استخارہ کریں، پھر تھوڑا ٹائم لیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کر دیں. اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر رشتے کا معاملہ. یہ رشتے کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہی رشتہ آیا جی رات تک آپ بتائیں بس آپ اوکے کریں، یس کریں یا نو کریں. تو اس میں بھی ٹائم لیا جا سکتا ہے. بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کئی دفعہ ٹائم لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پلان کیا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اس سے اگلے 6 مہینے میں آپ سٹارٹ کرنے کا ارادہ کریں. تو استخارہ کر کے جو ہے تھوڑا ٹائم لیں، صبر کے ساتھ کام لیں، اور پھر کیا کہ اس کو اپنے معاملے کے بارے میں ایک ڈیسیژن کر لیں. اور اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ، جو اکثر سوال بھی ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے، جی ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا لیکن استخارے کے باوجود، مثال کے طور پہ ایک سینیریو دیتا ہوں کہ کوئی یہ کہ میں نے شادی کرتے ہوئے استخارہ کیا تھا، استخارہ کر کے میں نے شادی کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ کریکٹر کا اچھا نہیں نکلا، یا وہ شرابی نکلا، یا نشہ کرنے والا نکلا، اور اس کے ساتھ میں زیادہ عرصہ نہیں چل سکی، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، طلاق ہوگی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے تو استخارہ بھی کیا تو اس کے باوجود طلاق ہوگی. تو یاد رکھیے کہ استخارہ جو ہے یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم گارنٹی نہیں لے رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو معاذاللہ باؤنڈ نہیں کر سکتے کسی چیز کے لیے. ہمیں ایک چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. ہم اللہ سے خیر طلب کر رہے ہوتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ اگر یہ کچھ اسی ایگزامپل کو ہم لے لیں، کوئی یہ سوچے کہ بھی مجھے طلاق ہو گئی تو اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا، تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ میں نے تو استخارہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ ہوگی. ذرا اس کی ایکسٹریم سچویشن لے لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس کے لیے استخارہ کیا تھا اس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد آپ کی طلاق ہو گئی. جو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور استخارہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے استخارہ نہ کیا ہوتا تو اس کے بجائے کسی اور بندے کے ساتھ شادی ہوتی، اور وہ بندہ ایسا ہوتا کہ وہ طلاق کے بجائے وہ اس ایکسٹریم تک نکلتا کہ وہ مار مار کے اس خاتون کے لیے کیا کرتا، اس کے جسم کے کسی حصے کو ڈسیبل کر دیتا. تو وہ زیادہ خطرناک تھا، یہ زیادہ خطرناک ہے. تو عین ممکن ہے کہ استخارہ
نہ کرنے کی وجہ سے آپ اس سے بھی برے حالات میں ہوتے. تو ایمان والے کی ایک سوچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا. جب اللہ سے ہم نے استخارہ کیا تو یہ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اگر وہ چیز ہماری ذہن کے اعتبار سے یا ہمارے نتیجے کے اعتبار سے جیسا ہم چاہتے تھے ویسی ہو جاتی ہے الحمدللہ. لیکن اگر وہ چیز ویسی نہیں بھی ہوتی تو ہم یہی سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استخارے کی وجہ سے مجھے اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا. اگر میں نے نہ کیا ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا. ویسے بھی کیا کہ ہمیں بحیثیت مومن ہم سب کو اللہ کے ساتھ ہر حال میں راضی رہنا ہے. اسی لیے تو اس دعا کے اندر بھی ہم یہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ وہ جو بھی ہوگا اس پہ مجھے راضی بھی کر دے. اب اچھا ہوا تب بھی میں راضی ہوں, اگر ویسا نہیں ہوا جیسا میں چاہتا تھا یا چاہتی تھی تب بھی میں راضی ہوں. تو اللہ کے ساتھ رضا جو ہے وہ ہم نے اس حال میں بھی رکھنی ہے. تو یہ استخارے کے اعتبار سے چند باتیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور استخارہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. واللہ انسان اتنا مطمئن ہوتا ہے. آپ استخارہ کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں, اور پھر کیا ہے کہ جو بھی ہوگا ایٹ لیسٹ یہ انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اس ذات سے مشورہ کیا تھا, اس ذات سے خیر مانگی تھی جو کبھی بھی اپنے بندوں کی برائی نہیں سوچتا, جو کبھی بھی اپنے بندوں کا نقصان نہیں سوچتا. تو جب اس نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ یقیناً میرے لیے اس دنیا میں بھی خیر کا سبب ہے, اور یہ یقیناً میرے لیے آخرت میں بھی خیر کا سبب ہے. اور اگر اس اللہ نے مجھے اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آزمائش میں ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل میری آخرت کے لیے بہتر ہو جائے گا, اور میرے لیے آخرت بہتر چاہتا ہے, اسی لیے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو استخارہ کے اعتبار سے آج جو اتنی باتیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بیسک چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. جو مس انڈرسٹینڈنگز ہمارے سوسائٹی میں ہوتی ہیں اور معاشرے میں ہوتی ہیں وہ جو ہے انشاءاللہ سے کور ہو جائیں گی. اب آتے ہیں ہم دوسری چیز جو ہے مشورہ کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ استخارہ کرنا اور مشورہ کرنا. مشورہ کرنا کیا ہے کہ لوگوں سے مشورہ کرنا. یہاں پہ پہلے ہم نے استخارہ کیا, ہم نے اللہ سے خیر طلب کی, اللہ سے بھلائی طلب کی. اب اسی کام کے لیے لوگوں سے مشورہ کرنا, اور یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ, کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کہ آپس کے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. اور یہی عمل جو ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا, اور آپ کی سنت بھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور آپ ان کے ساتھ دین کے معاملات میں مشورہ کیا کریں, یعنی صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کریں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ سکھایا ہمیں, اور اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا, اور مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے امپلیمنٹ کیا. چاہے ظاہری طور پہ نقصان ہو گیا تب بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ کرنا نہیں چھوڑا. اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف حالات میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور صحابہ سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. غزوہ بدر جو تھا ظاہری بات ہے پہلا غزوہ تھا جس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے, اور مدینہ میں چونکہ ہوا تھا مدنی دور کے اندر. تو اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جب مشورہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے ایک بڑی زبردست آپ یوں کہہ لیں کہ اسپیچ دی, ایک بات کہی, اس کے بعد اور اپنی رائے پیش کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی بات کی, اپنے رائے پیش کی, زبردست بات کی, اور پھر آپ بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی ایک اسپیچ دی, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو دکھایا ہے اور جو راستہ آپ نے اپنانا ہے آپ اس پہ رواں دواں رہیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہر حال میں کھڑے رہیں گے. اب یہ جو تینوں تھے, یہ تینوں حضرات جو تھے یہ تو مہاجرین میں سے تھے, لیکن وہاں پہ انصار بھی موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی رائے سنی. اس کے بعد دوبارہ کیا کہا, لوگوں مجھے مشورہ دو. سبحان اللہ, ابو بکر اپنا مشورہ دے چکے ہیں, عمر اپنا مشورہ دے چکے ہیں رضی اللہ عنہم, بڑے صحابہ میں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں حضرات کا مشورہ جو تھا بہت بڑی میٹر کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بھی اس میں شامل کیا, اور آپ نے کہا لوگوں مجھے مشورہ دو. اور آپ کا جو اشارہ تھا
وہ انصار کی طرف سے تھا کہ ان سے بھی آپ رائے لینا چاہ رہے تھے کہ ہم اب جا کے دشمن کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور پھر اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بھئی ہمیں مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی چاہیے, دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے, یا ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کی اپنی جو چوائس تھی, پسند تھی, وہ یہی تھی کہ ہمیں یہاں پہ رہنا چاہیے. لیکن چند نوجوان صحابہ تھے جو تھے, چونکہ جوش ان میں زیادہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں مدینہ سے نکل کر دشمن کو جا کے ان کے میدان میں جا کے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی رائے کو ایکسیپٹ کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے. حالانکہ بعد میں پھر ان صحابہ کو ریئلائز ہوا کہ نہیں, ہمارا خیال ہے کہ شاید ہمارے زیادہ زور دینے کی وجہ سے اور اپنی رائے کو بار بار بیان کرنے کی وجہ سے کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رائے کو پسند کیا اور یہ فیصلہ کر دیا. اور پھر بعد میں جب وہ پہنچے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, آپ جس چیز کو پسند کریں ہم وہی کریں گے. لیکن اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زرہ پہن چکے تھے. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی نبی زرہ پہن لیتا ہے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس زرہ کو اتار دے, یعنی اب فیصلہ ہو چکا ہے, اب تم آگے چلو. تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی تھی, آپ کو تو ڈائریکٹ پتہ لگتا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. لیکن کچھ معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھایا اور آپ نے پھر صحابہ کو یہ طریقہ سکھایا. اور یہی طریقہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں اور بالخصوص اہم معاملات میں جو ہے وہ مشورہ کر کے جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کریں. اب مشورہ جو ایک تو ہے اجتماعی مشورہ. کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ اجتماعی ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ غزوہ بدر کی اگزامپل لے لیں یا احد کی اگزامپل لے لیں, تو یہ امت کے اعتبار سے اجتماعی مسئلہ تھا جس کے اوپر مشورہ تھا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انفرادی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم واپس جاتے ہیں اپنے ایگزامپل پہ, دو کلاسیکل ایگزامپل. بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اپنا ذاتی معاملہ ہے, شادی کرنی ہے ذاتی معاملہ ہے, اس میں مشورہ. تو انفرادی معاملات میں بھی مشورہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. اب مشورے کے اعتبار سے چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں کیا اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے صحیح طریقہ اپنائیں, اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کرے. پہلی چیز کیا ہے کہ جب مشورہ جس شخص سے آپ کریں وہ شخص آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہونا چاہیے. جو شخص آپ کے ساتھ حسد کرنے والا ہے, آپ کی خیر خواہی نہیں چاہتا, وہ کبھی بھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. اس لیے ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات کا مشورہ مت کیا کریں. آپ کی زندگی کے جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جتنے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ باقی لوگوں کی زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ شادی کی ایگزامپل لیں تو جو شادی آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کزن جو ہے وہ امریکہ میں یا آسٹریلیا میں کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا اپنی ماشاءاللہ سے زبردست زندگی انجوائے کر رہا ہے, اور اس کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اچھی زندگی گزاریں. آپ اس سے مشورہ لینے چلے گئے. اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی شادی اچھی جگہ پہ ہو یا بری جگہ پہ ہو, کامیاب ہو یا ناکام ہو, آپ خوشی سے رہیں یا نہ رہیں. تو ایسا شخص جس کا آپ کی زندگی میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی خیر خواہی کا ہے ہی نہیں معاملہ, بس ایک کنیکشن ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ نہیں کیا کریں. مشورہ اس سے کیا کریں جس کے ساتھ آپ کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کی ایک ہسٹری ہے اس شخص کے ساتھ, کہ جب بھی آپ نے اس سے مشورہ کیا, جب بھی آپ مشکل وقت میں ہوئے وہ آپ کے ساتھ ہوا اور اس نے آپ کو ہمیشہ صحیح ہی گائیڈنس دی. تو ایسے شخص کے ساتھ مشورہ کیا کریں جو آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو, ہر ایک سے نہیں کیا کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ جس کام کا آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ شخص اس کام میں مہارت رکھنے والا ہو. مثال کے طور پہ آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ اب چلے جائیں گے کسی ایسے شخص کے پاس جو کہ جاب کرتا ہے, چاہے وہ بڑا اچھا انسان ہے, لیکن اس سچویشن میں آپ کو وہ بندہ صحیح مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے بزنس کبھی کیا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. تو بزنس کے لیے آپ نے مشورہ کرنا ہے تو کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ بزنس کا ایکسپرٹ ہے, وہ آپ کو مشورہ دے سکے گا کہ بھئی بزنس کرنے کے اندر کن کن چیزوں کا تمہیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کیا اس کے اندر اپورچونیٹیز ہیں, کیا اس کے اندر تھریٹس ہیں, کیا اس کے اندر چیلنجز ہیں, کیا تمہیں اسٹیپس لینے ہیں, کیا چیزیں کرنی ہیں, کیا چیزیں نہیں کرنی. وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایک بہتر مشورہ دے سکتا ہے. تو جب بھی مشورہ کریں کسی اسپیسیفک کام کے اعتبار سے
تو کوشش کریں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، وہ آپ کو ایک اچھی رائے دے سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جو مشورے کے اندر فائدہ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں جب ڈیسیژن کرنے لگتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے ذہن میں ہم نے ایک پوری تھیوری بنائی ہوئی ہوتی ہے، کنیکشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پورا اسکرپٹ ہم نے خود ہی تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے علم کے اعتبار سے، ہمارے تجربے کے اعتبار سے، ہمارے حالات کے اعتبار سے ایک بہت ہی محدود قسم کی سوچ کے ساتھ ہم اس چیز کو خود ہی سوچتے ہیں، خود ہی پلان کرتے ہیں، خود ہی ڈیسیژن کر کے اور اس پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ کسی سے ڈسکس کرنے کی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے اگر میں نے ڈسکس کیا تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ آپ اگر کسی شخص سے جا کے مشورہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ جاہل ہو گئے یا آپ کمزور ہو گئے، آپ کو کوئی سینس نہیں ہے، آپ کو عقل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں تو جان لیں کہ اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا، حکمت والا اور اللہ کی مدد ڈائریکٹ آپ کے ساتھ، اس کے باوجود آپ مشورہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اپنے معاملات میں جو ہے وہ اس میں مشورہ کرنے میں خیر ہوتی ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے اپنی سچویشن رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سچویشن کے اعتبار سے آپ بہت ساری چیزیں سوچ نہیں پا رہے، لیکن وہ شخص آپ کو ڈفرینٹ آپشنز بتا دے کہ دیکھو تم یہ چیزیں تو سوچ رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والے فیکٹرز تم نے سوچے ہیں کہ ان کا کیا کرو گے۔ اب جب وہ آپ کو کہے گا تو آپ کو ایک دم سے خیال آئے گا، اچھا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب کوئی ڈفرینٹ ینگسٹرز نے میرے سے کوئی بات پوچھی، میری ٹیم میں بہت سارے لڑکے جو ہوتے تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے، بعد میں بھی آبویسلی ان کے ساتھ ریلیشن شپ رہا، تو جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہ تیمور بھائی یہ میں سوچ رہا ہوں ایسے کروں، تو پھر میں ان کو جب بتاتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے تم کرنے لگے ہو، لیکن اس میں تم نے یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ تو پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا اب اگلا ٹاسک آ گیا، بھائی اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ان 2-3 چیزوں کو بھی ذرا ورک آؤٹ کرو، ان کے بارے میں سوچو کہ ان کو کیسے ہینڈل کرو گے۔ تو کسی کے مشورے کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں جو آپ خود نہیں سوچ پا رہے، لیکن اس کے بتانے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایک گائیڈنس مل جائے گی، آپ کو بہتر راستہ نظر آ جائے گا، اور آپ ایک بلائنڈلی جمپ لگا کے نقصان کرنے کے بجائے نقصان سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو روک لیں گے، یا اگر آپ کو ہونے والا نقصان تھا تو اس نقصان کو پہلے کیسے کور کرنا ہے، اس رسک کو کیسے ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے، وہ پہلے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ کچھ ایکشن پلان اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشورے سے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے ہمیں فائدے اور نقصانات دونوں سامنے آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی ذات میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ویسے بھی ایموشنل قوم ہیں، جذباتی پنا تو ہمارا قومی کھیل ہے، ہر چیز میں جذباتی، چاہے وہ پولیٹکس ہو تو جذبات، گیم ہو تو جذبات، گھر کے معاملات ہو تو جذبات، ہر چیز میں ایموشنز اور جذبات ہمارے اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے بلنڈر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہر فیصلے کو جذبات کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایموشنز جب ہمارے ہوتے ہیں اور ہم کسی چیز کو کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایموشنلی بہت ہائی ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں نہیں سوچ پا رہے ہوتے جو کہ نقصانات ہیں اس کے اندر، وہ نہیں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مینٹلی فورس کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس چیز کے فائدے دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو کر لیں، اور ہم کانشیسلی اس کے نقصانات کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، سوچنا نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب مشورہ ہوتا ہے تو کوئی شخص آپ کو بٹھا کے سمجھا سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو چیزیں سوچی ہیں یہ ساری تو جذباتی ہیں، ایموشنل ایسپیکٹ ہے، اس کے اندر جو لاجک ہے، اس کے اندر جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے، وہ یہ سب کام کرنے والے ہیں، اس کو کیسے کرو گے، یا یہ نقصانات جو ہوں گے اس کو کیسے ہینڈل کرو گے۔ تو جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے فوائد بھی سامنے آ جاتے ہیں، نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر بھی انسان اگر فیصلہ کرنا چاہے اور اس کو یہ لگے کہ بھئی نہیں ٹھیک ہے، اس میں میرے لیے فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے، تو ٹھیک ہے کر لیجئے۔ لیکن اگر دیکھنے میں پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں اس کے اندر کرنے میں نقصان زیادہ بڑا اور فائدہ چھوٹا ہے، تو پھر انسان کم از کم یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا میں اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مشورے کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کے سامنے نقصانات اور فائدے دونوں آ جاتے ہیں۔ اور اس سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے آپ کے پاس جتنا زیادہ انفارمیشن ہوگی، جتنی زیادہ ایکوریسی ہوگی، جتنی زیادہ ویزیبلٹی ہوگی، اتنا آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ پھر انسان کے لیے جب اس ساری چیز کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو کیا ہے کہ انسان کے لیے پھر معاملات کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔
پہلے آپ نے استخارہ کیا، اللہ سے مشورہ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا جو خیر خواہ ہیں، جو آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب جب ارادہ کر لیا کرنے کا تو بس اب اس کام کو کر لو، اور کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اب بیک آؤٹ نہیں کرو بلا وجہ۔ اب ایک پہلے تم نے بزنس کا پلان کیا تھا، اور پہلے تم نے استخارہ کیا، مشورہ کیا، تمہیں لگا کہ ہاں کچھ چل سکتا ہے، پیسے اکٹھے کر لیے، اب تم نے کر لیا، اب پیچھے نہیں ہٹو، اب اللہ پہ بھروسہ کرو، اب اس کو پورا جو ہے اس پہ جان لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو ٹو میک اٹ ورک۔ اسی طریقے سے شادی کا معاملہ، کرنے سے پہلے یہ کام کر لیے، استخارہ کیا، مشورہ کیا، ٹھیک ہے 100% چیز نہیں بھی سمجھ آ رہی، اور یہ بھی یاد رکھیں ہم اکثر اپنی لائف میں یہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ ہمیں فیوچر کی ہر چیز کی 100% گارنٹی جب تک نہیں ہو ہم اس پہ اسٹیپ ان نہیں کرتے۔ بزنس اس وقت کروں گا جب تمہیں 100% کنفرم کرو کہ اس میں لاس کے چانسز ہے ہی نہیں، بھائی وہ تو پھر بزنس نہیں ہوا نا، وہ تو پھر انٹرسٹ ہو گیا۔ سود ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی لاس کے چانسز نہیں ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو بزنس اگر کریں گے تو چانس تو ہیں لاسز کے، لیکن ہو سکتا ہے کم چانسز ہوں۔ اب شادی کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو رشتہ ہے اس میں 100% چیزیں آپ کو اپنی مطلب کی نہیں نظر آ رہی، لڑکا جو ہے وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے لیکن ہائٹ تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو سو واٹ، کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی۔ اللہ نے انسان کے اندر، انسانوں کو بنایا ہی ایسا ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان کے لیے کسی نہ کسی کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ پرفیکشن صرف جنت کے اندر ہے۔ تو وہ جو 100% حور والی امیج ہے نا، وہ صرف جنت میں ملے گا، حورا بھی جنت میں ملے گا، ٹھیک ہے، دونوں کی بات کر لیتے ہیں، سسٹرز اکثر ناراض ہوتے ہیں ہر وقت حور کی بات کرتے ہیں، تو حورا بھی جنت میں ملے گا۔ تو مقصد ہے کہ اب جب فیصلہ کر لیا تو اب جمپ ان کرو اور اب اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ ہمارا ایک پروسیس جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب ہم کوئی بڑا کام کرنے لگے تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ آخر بات کلوز کرتا ہوں، زبردست سٹیٹمنٹ پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کر کے پھر اس کام میں جلد بازی نہیں کی، یعنی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا، تو وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہر بڑے معاملے کے اندر استخارہ کریں، استخارہ کرنے کے بعد مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس کام کو کر لیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں نے تجھ سے مشورہ کر کے، تجھ سے استخارہ کر کے اور مشورہ کر کے یہ کام کیا ہے، تیرے دین کے مطابق جو جو میری کیپیسٹی میں جو مجھے سمجھ آتی تھی میں نے سارا پروسیس فالو کر لیا ہے، اب میرا تیرے بھی بھروسہ ہے، تو ہی میرے معاملات کو سنبھالنا، اور بے شک ہر معاملے کو تجھ سے بہتر سنبھالنے والا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ تو آج کے اعتبار سے انشاءاللہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور آج ہم دعا اس لیے کوئی اور نہیں ڈسکس کر رہا کیونکہ یہ اٹ سیلف دعا ہے۔ آج ہمارا پورا لیکچر اس استخارہ کی دعا کے اوپر تھا، تو آج جو ہے اس اعتبار سے دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو بھی اہم معاملات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کے اندر خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔